سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ پاک نے اپنا ایک عام فریضہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور مذاکرے کے طور پر ہمیں تھوڑی دیر جمع فرمایا. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بہت سی مخلوقات بنائی ہیں. یہ تمام مخلوقات کے اندر اللہ پاک نے انسان کو اشرف بنایا، افضل بنایا، خوبصورت بنایا. ہر انسان، کسی بھی انسان کو دیکھ لو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، گورا ہو یا کالا ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان اللہ کے یہاں اور مخلوق سے زیادہ افضل بھی ہے، شرف بھی ہے اور قیمتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ پاک نے انسان کو اور مخلوقوں سے قیمتی بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہے یا شہرت زیادہ ہے. اس کی وجہ علماء کرام بتاتے ہیں کہ انسان کو جو صلاحیت دی گئی ہے، انسان کو جو ایک ایسی داخلی اور باطنی اور ظاہری جو استعداد دی گئی، وہ استعداد کی بنیاد کے اوپر وہ دوسری مخلوق سے افضل ہے. دوسری مخلوق کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، استعداد نہیں ہے، جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ پاک نے اشرف بنایا. اللہ رب العزت نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے، اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. آپ کسی بھی انسان کوئی بھی چیز اٹھا کر انسان دیکھ لے کہ ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ ہے، اور ہر چیز کا وہ اس کے مقصد کو پورا ہو جائے اس کے لیے ایک نظام ہے. اللہ کا بنا ہوا ایک نظام ہے تاکہ اس کا مقصد پورا ہو جائے. اگر غور کریں کہ ایک نظام تو اس دنیا کا ہے، جس دنیا میں، جس زمین کے اوپر ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ایک نظام اس دنیا کا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو پانی سے حیات دی ہے، پانی سے زندگی دی ہے. تو پانی کا ایک نظام ہے، اس دنیا کو ایک چلانے کا نظام ہے. اس عمر جیسے دنیا کی جیسی ایک ہر مخلوق ہے، اس مخلوق کی ایک عمر ہوتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر ہے. ایک 40,000 کلومیٹر کا ایک گولا ہے. اللہ پاک نے اس کو پانی سے حیات دی ہے، تو پانی کا جو نظام ہے اس کو اللہ پاک نے چلایا. جو سمندریں ہیں، سمندروں کے اندر ایک لہریں اٹھتی ہے، اس لہروں کے اندر ایک بھاپ اٹھتی ہے، بھاپ میں سے اللہ پاک بادل بناتے ہیں. بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے اس میں 100 فٹ یا 200 فٹ یا 100 میٹر یا 200 میٹر اوپر لے جاتے ہیں، اور وہاں وہ بادل بنتے ہیں. بادل میں سے پانی بنتا ہے. اس پانی کو اللہ پاک قطرہ قطرہ اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں. تو سورج کی گرمی سے جو بھی دنیا کے اندر جتنا بھی پانی کم ہوا ہے، وہ سمندروں کے اندر ہو، چاہے زمین کی تہہ میں پانی جو اتر جاتا ہے انار کے بعد، تو جتنا بھی پانی کم ہوا ہے اللہ پاک وہ پانی کو پھر سے برساتے ہیں. جتنی زمین کو ضرورت ہوتی ہے اتنی زمین پانی لے لیتی ہے. جتنا آسمان اپنے سمندر میں سے جتنا کم ہوا اتنا سمندر میں چلا جاتا ہے، اور باقی کا جو پانی ہے وہ ندی اور نالوں کے ذریعے سے پھر سے سمندر میں مل جاتا ہے. تو ان پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھاتے ہیں. بہت سارے غلات، بہت ساری سبزیاں، بہت سارے پھل فروٹ اللہ پاک پیدا کر دیتے ہیں. تو
تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے۔ ایک نظام ہے انسانوں کا نظام، جاندار کا نظام، کہ اللہ پاک نے یہ زمین بنائی ہے تو زمین کے اوپر بہت سے جاندار انسان کو نظر آتے ہیں، ان تمام جانداروں کا ایک نظام ہے۔ تو اس نظام کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ایک نر بنایا، ایک مادہ بنائی۔ نر کے اندر مادہ کی رغبت رکھی، مادے کے اندر نر کی رغبت رکھی، ایک دونوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، آپس میں ایک دو ملتے ہیں، صحبت کرتے ہیں، اور ان صحبت کے ذریعے سے جو نر کے اندر اللہ پاک نے ایک نظام ہے، اس کے اندر سے جو ایک منی نکلتی ہے، اور منی جو ہے مادہ کی جو بچہ دانی ہوتی ہے، اس بچے دانی کے اندر اس کی منی جاتی ہے۔ اس منی کے اندر بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں، لاکھوں، سائنس کہتی ہے کہ لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں۔ ان لاکھوں جراثیم میں سے، لاکھوں اسپرم میں سے اللہ پاک ایک اسپرم جو مادہ ہوتی ہے، تو مادہ کے اندر ایک اللہ پاک جو اس کے نظام کے ذریعے سے ایک انڈا بناتے ہیں، جو اس کا بچے دانی ہوتی ہے، اس میں ایک نالی ہوتی ہے، اوپر اس انڈا رکھ دیتے ہیں۔ تو انسان کی منی سے جو اسپرم نکلتے ہیں، جو ایک جراثیم ہوتا ہے، تو ان لاکھوں جراثیم میں سے صرف ایک جراثیم کو، ایک اسپرم کو اللہ پاک اس انڈے تک پہنچاتے ہیں۔ آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ یہ اسپرم جو ایک اسپرم کو ہوتا ہے، لیکن لاکھوں ہوتے ہیں، آنکھوں سے تو نظر نہیں آتے، اس بینائی ہماری جو آنکھ سے تو نظر نہیں آتے، اگر مائکروسکوپ سے دیکھا جائے تو وہ چیزیں وہ اسپرم نظر آ جاتے ہیں۔ جیسے پانی ہوتا ہے، گندا پانی ہوتا ہے، گندے کے پانی کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں، بس اس کیڑے ٹائپ کا ایک اسپرم ہوتا ہے، اس کا ایک منہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے پونچھ ہوتی ہے۔ تو اس اسپرم کو اللہ پاک اس انڈے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو پہنچانے کا ایک نظام ہے اللہ کا، کہ جو انڈا ہوتا ہے تو انڈے میں سے اللہ پاک ایک اسمیل پیدا کرتے ہیں، خوشبو پیدا کرتے ہیں، وہ خوشبو اس اسپرم تک، اس کیڑے تک پہنچتی ہے۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سے کہیں کے اگر چوری ہو جاتی ہے تو کیسے کتے آتے ہیں جو ٹرینر ہوتے ہیں، تو اس کو گھمایا جاتا ہے، تو ایک خوشبو کے ذریعے سے اس چور کے پیچھے، اس کے قدموں کی خوشبو کے ذریعے سے وہ چور تک وہ کتا پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جو اسپرم ہوتا ہے، جو انسان کے جسم سے جو نکلا ہوا، اس کی منی سے نکلا ہوا جو کیڑا ہوتا ہے، وہ تو اللہ پاک جو انڈا ہوتا ہے عورت کے اندر، اس انڈے میں بھی ایک خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور خوشبو کو وہ اسپرم سونکھ لیتا ہے، اور اس خوشبو کے تحت وہ انڈا جو اسپرم ہے وہ اپنے انڈے تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں پہ جب اپنا منہ ڈال دیتا ہے تو اس کی پونچھ ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر وہ بند ہو جاتا ہے، اور دوسرا کوئی اسپرم اس کے اندر جا نہیں سکتا۔ اسی کو نطفہ کہا گیا، قرآن میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا کہ یہ نطفہ ہے۔ اس کے بعد علقہ بنتا ہے، ایک خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کے لوتھڑے کے اندر اللہ رب العزت پھر جو ہڈیاں بناتے ہیں، ہڈیاں کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، وہ 4-4.5 مہینے کے اندر ایک جسم تیار ہوتا ہے۔ اس جسم کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر پھر ایک سور پھونکی جاتی ہے، اس کے اندر ایک روح ڈالی جاتی ہے، پھر 4-4.5 مہینے کے بعد یہ انسان دنیا کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ جو ایسا نظام ہے نر اور مادہ کا، ان نر اور مادہ کے ذریعے سے ایک اور جو انسان ہے، یعنی عورت اور مرد کا ہو، چاہے اور جانوروں کا ہو، ہر جانور کا جو یہ نظام ہے، اللہ پاک اس نظام کے تحت ایک نظام چلاتے ہیں۔ ایک اور نظام ہے کہ انسان کو اس کی عمر، جیسے کہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، ایسے دنیا کا ایک عمر ہے، ایک عمر کے اوپر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے بہت سے دنیا کے اندر جانور ہوتے ہیں، بہت سے ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، ہر ایک کی ایک عمر ہوتی ہے اور ہر ایک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بتا دیں کہ مچھر ہوتا ہے تو مچھر کی صرف 24 گھنٹے کی ایک عمر ہوتی ہے، اس کی 24 گھنٹے زندہ رہتا ہے، اس کی جو مادہ ہوتی ہے 2 مہینہ زندہ رہتی ہے، 24 گھنٹے میں مچھر پورا جو ہے اس کا کام، جو اس کا مقصد ہے، پورا کر کے اس دنیا سے اللہ پاک اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ چوہا ہوتا ہے 1 مہینہ زندہ رہتا ہے، شیر ہوتا ہے تو 15 یا 20 سال زندہ رہتا ہے، ہاتھی کی عمر اللہ پاک نے 70 سال رکھی ہے۔ تو انسان کی عمر بھی اللہ پاک نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر جو ہے 60 سے 70 سال ہے۔
تو اس انسان کو جو اس دنیا کے اندر آیا ہے ساری صلاحیتوں کے ساتھ، ساری استعداد کے ساتھ، ساری قوتوں کے ساتھ دنیا کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہ بچہ چاہے کسی کے گھر بھی پیدا ہو، اللہ کو ایک ایسی استعداد کے ساتھ آتا ہے کہ اگر وہ کسی جاہل کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کے پاس دنیا کے اندر وہ سارے امکانات ہیں، دنیا کے اندر امکانات ہے کہ وہ بچہ جاہل کے گھر بچہ پیدا ہونے والا دنیا کے اندر عالم بھی بن سکتا ہے، مفسر بھی بن سکتا ہے، محدث بھی بن سکتا ہے، اس کے امکان ہے۔ ایک نبی کے گھر پیدا ہونے والا، عالم کے گھر پیدا ہونے والا بچے کے لیے یہ امکانات ہیں کہ یہ فاسق بھی ہو سکتا ہے، فاجر بھی ہو سکتا ہے، گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی امکانات ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی ایک عمر ہے، اس عمر تک پہنچانے کے لیے اللہ کا ایک نظام ہے۔ کہ اللہ پاک نے جو یہ جسم بنایا ہے تو جسم کے اندر دماغ بھی ہوتا ہے، پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، قلب ہوتا ہے، جگر ہوتا ہے، کڈنیاں ہوتی ہیں، خون پورے جسم کے اندر ورزش کرتا ہے۔ تو یہ سارے جو اندر کام ہوتے رہتے ہیں، اس کام کے ذریعے سے اس جسم کے اندر ایک انرجی خرچ ہوتی ہے، ایک طاقت خرچ ہوتی ہے۔ یہ جب طاقت خرچ ہوتی ہے تو اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے تو انسان ایک چیز محسوس کرتا ہے جسے ہم سب بھوک کہتے ہیں۔ انسان بھوکا ہوتا ہے، یہ ایک طرح کا الارم ہوتا ہے، ایک طرح کو اس کو ایک تکلیف ہوتی ہے، یہ تکلیف اس انسان کو یہ بتاتی ہے کہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ انسان کھانے کی طرف رغیب ہوتا ہے، کھانے کی طرف بڑھتا ہے، غذائیں کھاتا ہے، تو جو اسے بھوک لگی ہے اور جتنی بھوک لگی ہے اتنا جب انسان کھا لیتا ہے تو ایک اور چیز اسے محسوس ہوتی ہے جسے تسلی کہتے ہیں۔ انسان کھانا کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے، کھانے سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا جو جسم ہے اللہ پاک نے گرمی اور نمی سے بنایا ہے، اسی جسم کے اندر 70% پانی ہے اور 30% صرف ہڈیاں ہیں۔ کسی انسان کو، کسی مردے کو ایسے ہی رکھ دیا جائے تو دھوپ کی وجہ سے اس کے اندر سے پانی نکلے گا، پانی نکلتے 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 صرف ہڈیاں رہ جائے گی، سارے پانی نکل جائے گا۔ تو 70% پانی ہے اور صرف 30 یا 35% اس کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو جسم میں سے جب پانی کم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس جسم کے اندر، اس انسان کے اندر ایک اور الارم بجتا ہے جسے ہم سب پیاس کہتے ہیں۔ انسان پیاسا ہوتا ہے تو پانی کی طرف راغب ہوتا ہے، پانی پیتا ہے، تو جتنی پیاس ہوتی ہے اتنا ہی پانی پیتا ہے۔ ایک گلاس کی پیاس ہو تو ایک گلاس پانی پینے کے بعد اسے تسلی ہو جاتی ہے، 2 گلاس کی پیاس ہے تو 2 گلاس پانی پینے کے بعد اسے تسلی ہوتی ہے۔ جیسے ہی تسلی ہوتی ہے پانی سے رک جاتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ کے نظام ہیں۔ ایک اور نظام ہے کہ جیسے اللہ پاک نے دنیا بنائی ایسے ہی آخرت بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی۔ جنت بنائی تو جنت میں جانے والے بھی بنائے، جہنم بنائی تو جہنم میں جانے والے بھی بنائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ جنت میں جانے کا ایک نظام اور جہنم میں جانے کا ایک نظام چلایا۔ جیسے دنیا کا ایک نظام، انسان کا ایک نظام، انسان کو اس کی عمر تک پہنچانے کا ایک نظام، ایسے ہی انسان کو اللہ کا بندہ بننے کا نظام، اللہ تک پہنچانے کا نظام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی بن کر اس دنیا کے اندر آئے اور پہلے انسان بن کر بھی دنیا کے اندر آئے۔ اللہ پاک نے پہلے علم دیا، پہلے علم بھیجا، پھر بعد میں سیکھنے والے آئے۔ سکھانے والے کو اللہ پاک نے پہلے بھیجا، پہچان کرانے والے کو اللہ پاک نے پہلے بھیجا۔ تو آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور
ساتھ میں شیطان آیا. یہ 2 محنتیں حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی. ایک نبوت کا ایک انتظام کہ جنت جو نبی ہوتے ہیں، نبی کا جو محنت ہوتی ہے، نبی سے جو نظام چلتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان جنت تک پہنچے گا. اور ساتھ میں ہی دنیا کے اندر شیطان آیا. دونوں ایک ساتھ ساتھ آئے. تو دونوں محنتیں وہاں سے شروع ہوئی. ایک ہے اللہ سے جوڑنے والی محنت اور ایک ہوتی ہے اللہ سے توڑنے والی محنت. ایک محنت کے ذریعے سے انسان اللہ کے قریب یعنی جنت میں جائے گا، اور دوسری محنت کے اندر اگر پھنس گیا تو انسان اللہ سے دور یعنی جہنم میں جائے گا. ہر دور کے اندر یہ محنتیں ہوتی رہی. ہر دور کے اندر نبی آتے رہے. جب بگاڑ آتا، جب انسان اپنی جو صلاحیتیں انسان کو دی گئی ہے، جو اسے قوتیں دی گئی ہے، جو اسے استعداد دی گئی ہے، اگر غلط چیزوں کے اوپر انسان جب استعمال کرتا ہے، غلط جگہوں کو اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے، غلط چیزوں کے اپنی قوتوں کو لگاتا ہے، تو فرمایا کہ ایک بگاڑ شروع ہوتا ہے. اور بگاڑ کے ذریعے سے فرمایا کہ جو شیطان ہے، شیطان کامیاب ہو جاتا ہے. اور جب عام طور پہ یہ ہونے لگتا ہے تو پھر اللہ پاک ایک رحم فرماتے ہیں ایک اور نبی کو بھیجتے ہیں. پھر وہ نبی آتے ہیں، اسے حقیقت بتاتے ہیں، زندگی کی حقیقت بتاتے ہیں، اللہ کی کبریائی بتاتے ہیں، اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی اس کے سامنے کھولی جاتی ہے. اور یہ نظام ہمیشہ چلتا رہے. تو اللہ رب العزت نے جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتوں کی انسان کی جب غلط جگہوں پہ لگ جاتی ہے تو فرمایا کہ غلط جگہ لگنے سے، دنیا کے اوپر لگنے سے دنیا کی چیزیں وجود میں آتی ہیں. اور دنیا کے اندر بہت سے انسان ہم نے دیکھے کہ وہ کوئی چاند پر پہنچ گیا، کوئی منگل پہ پہنچ گیا، کوئی فضاؤں میں پھر رہا ہے، کوئی زمین کے تہوں کے اندر جا رہا ہے کھود کر، کوئی سمندروں کے تہوں کے اندر چلا گیا. تو دنیا کے اوپر اور دنیا کی چیزوں کے اوپر محنت کرتے کرتے دنیا کی چیزیں وجود میں آتی چلی گئی، اور انسان اپنی صلاحیتوں کو اس کو لگاتا چلا گیا. دنیا کی جو زیبائشیں اور نمائشیں بڑھتی چلی گئی، اور انسان اس میں ایسا مشغول ہوتا چلا گیا کہ اس کا جو مقصد ہے اس مقصد کو بھول گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر ایک محنت کی. اس محنت کے ذریعے سے جو 23 سالہ زندگی کی جو انہوں نے محنت کی، اس محنت کے ذریعے سے 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایک ایسا مجمع تیار ہوا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے فرمائے کہ یہ نمونہ، قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے نمونہ. اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ اگر ایمان لانا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اگر ایمان لانا ہے تو کیسا ایمان لانا ہے کہ جیسے صحابہ ایمان لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اور ابو بکر بھی ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. اگر تم بھی نماز پڑھو تو ابو بکر کی طرح نماز پڑھو. اگر نماز ہمیں بتائی گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نماز کی طرف بلایا گیا. علم کے بارے میں بات گئی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا ایک شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اخلاق بتائے گئے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق اللہ پاک نے قرآن کے اندر بیان کیے، ان کے صفات بیان کیے، ان کا آپس میں رہنا بیان کیا، ان کو مہمانوں کو کھلانا بیان کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں احادیثوں کے اندر اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک نمونہ بنائے گئے قیامت تک آنے والوں کے انسانوں کے لیے. کہ زندگی گزارنی ہے تو کیسی گزارنی ہے، ایمان لانا ہے تو کیسے لانا ہے، ایمان ہونا چاہیے تو کیسا ہوگا، اگر نماز ہوگی تو کیسی ہوگی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اوپر جو انسان نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو بنائے گا، اللہ پاک اسے بھی اپنا دنیا کے اندر نمونہ بنائے گا. ایک لاک ڈاؤن کے اندر ایک کلپ میں نے سنی تو اپنے جو پڑوس کے ملک ہے اس پڑوس کے ملک کے ایک مولانا تھے یا کوئی ساتھی تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ہماری جو جماعت ہے وہ افریقہ کے اندر گئی. افریقہ کے اندر گئی تو ایک مسجد کے اندر جو امام صاحب تھے، امام صاحب نے ایک جو بچہ تھا اس کی ایک کہانی سنائی، ان کی ایک زندگی سنائی. فرمایا کہ یہ جو بچہ تھا یہ تو 10-12 سال کا تھا، اس وقت سے میرے یہاں مدرسے میں آیا کرتا تھا.
जब मदरसे में आया करता था तो मैं उसे कुछ तालीम दे दिया करता था, उसकी तरबियत किया करता था। वो बच्चा जब घर में जाता तो जो घर के जो उसके हालात थे, उसके जो अब्बा थे वो बहुत बड़े ताजिर, मतलब उनकी दुकान थी, कपड़े की दुकान थी, ताजिर थे, और जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते थे। अब घर का जो उनका माहौल था, घर में जब आते वो 10 से 10 बजे तक दुकान पर रहते, थके हुए आते, जो उनकी कमाई थी उनकी बीवी को देते। अब पूरा उनका एक सिस्टम बना हुआ था, कितना खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। फिर उनके उस बच्चे के एक दादा भी थे और दादी भी थे, तो बच्चा वो घर की कहानियाँ सुनाता कि मेरे वालिद साहब आते हैं, न माँ के पास इतना ज़्यादा वक्त देते हैं, न दादा के पास वक्त देते हैं, न दादी के पास वक्त देते हैं। मेरी जो वालिदा होती है ना, वो दादी की खाने पीने के इंतज़ाम में कोई पूछ होती है, वो मांगते हैं तो देते हैं। अगर वो उसे पानी मांगा जाए तो उन तक पानी पहुंचाया जाता है, अगर वो मांगे तो कोई चीज़ें दी जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर मेरा दिल अंदर जलता है, घर में मुझे रहने को जी नहीं चाहता। वो बच्चा अपनी कहानी सुना, 12-13 साल का लड़का, और मैं उसे समझाता, उसे बताता कि सारे के हुकूक हैं, माँ के भी हक़ हैं, बाप के भी हक़ हैं, तुम अपने हक़ अदा किया करो, अल्लाह पाक समझा देगा, उनके लिए दुआएं किया करो। वक्त गुजारता गया, वो बच्चा है स्कूल के अंदर जाता और मेरे पास भी आता, बड़ा ज़ाहिन बच्चा था। वो ऐसे ऐसे कुछ सवाल किया करता था, क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट था, तो साइंस की जो चीज़ें हैं उसके बारे में मेरे से वो सवाल करता। मेरे पास कुछ जवाब उसके न बन पाते, उसके चेहरे को देखकर मुझे ऐसा महसूस होता कि जो इसको जवाब मिलने चाहिए था मैं नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसे गहरे गहरे सवाल करता। वो बताया कि भाई साइंस के अंदर बताया जाता है कि एक धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ तो एक दुनिया बनी, और एक बिग बैंग होता दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये कैसा हुआ। अब उसके जवाब में मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने लफ्ज़ कुन कहा, जिसके ज़रिए से दुनिया बन गई। लेकिन इस जवाब के ज़रिए से फिर उसके चेहरे पर मुझे ऐसा नहीं लगा कि इसको तशफ़ी हो गई हो या उसको सुकून हो गया। बराबर वो आता रहा। ये वक्त आया कि वो 12वीं क्लास तक पहुंच गया। उसके जो वालिद थे उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो 12वीं क्लास पास कर चुका था, उसी दौरान पड़ोस मुल्क का ही जो कोई प्रोफेसर थे बड़े, उनकी जमात वहाँ गई हुई थी, तो उन्होंने एक स्टूडेंट का जोड़ रखा, तो स्टूडेंट के अंदर वो भी आए। तो 3 दिन और उन प्रोफेसर के साथ उस बच्चे ने वक्त गुजारा। जब उसने 3 दिन उस प्रोफेसर के साथ वक्त गुजारा तो उसके चेहरे के ऊपर मैंने कुछ अलग चमक देखी। अब जो इसके अंदर जो सवाल घूम रहे थे, वो सवाल, वो प्रोफेसर उसी लाइन के थे, प्रोफेसर थे, साइंस को जानने वाले थे, ये दुनिया को जानने। अभी हम किसी इंसान को कहें कि भाई ये दुनिया घूम रही है, घूमने के ज़रिए से ये जो दिन और रात होते हैं, आम आदमी को तो समझ में नहीं आता ये चीज़ें कि 1000 किलोमीटर की स्पीड से ये दुनिया चल रही है। अब किसी इंसान के सामने, आम इंसान के सामने बात की जाए तो उसे समझ में नहीं आएगा ऐसे कैसे हो सकता है कि ज़मीन घूम रही है, कि घूमने ही के ज़रिए से सूरज निकलता है, घूमने की ही के ज़रिए से गुरूब होता है। आज अभी 7:15 बजे हैं, तो अमेरिका के अंदर अभी दिन निकल रहा होगा, और अफ्रीका के अंदर अभी रात हो रही होगी, मतलब दोपहर का टाइम होगा, जवाल का टाइम होगा अफ्रीका के अंदर। अभी हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, कहीं फजर की नमाज़ हो रही होगी, कहीं ज़ोहर की नमाज़ हो रही होगी, कहीं असर की नमाज़ हो रही होगी, कहीं मगरिब की हो रही होगी, कोई तहज्जुद पढ़ रहा होगा, कोई इशराक पढ़ रहा होगा, कोई चास्त पढ़ रहा होगा। हर नमाज़ की आज़ानें कहीं ना कहीं आती हो। आम आदमी को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। तो कुछ सवाल ऐसे हैं जो किया करता था, तो मेरे समझ में नहीं आता था, तो मुझे भी एक तलब पैदा हुई, मैं भी साइंस के अंदर जानने की कोशिश करने लगा, मेरी भी रग़बत हुई। जैसे ही मैंने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, मेरे ईमान के अंदर इजाफा होता चला गया। अल्लाह की कुदरत मेरे सामने खुलती चली गई, जैसे मुशाहिदा हो रहा हो कि जिस ज़मीन के ऊपर हम बैठे हैं, फरमाया कि यहाँ से जब जो साइंस वालों ने मंगल के ऊपर एक अपना जो वाहन भेजा, वहाँ से एक तस्वीर निकाली हमारी ज़मीन की, तो उसका एक नक्शा बनाया। उस नक्शे के अंदर सिर्फ एक बॉल पेन का एक नुक्ता करते तो नुक्ता नज़र आए। इस नुक्ते के अंदर 7.5 अरब इंसान रह रहे हैं, 7.5 करोड़ लोग रह रहे हैं इस नुक्ते के अंदर।
इसी के अंदर ये सारी फिज़ाएँ हैं, इसी के अंदर ज़मीनें हैं, इसी के अंदर समंदर है, इस नुक्ते के अंदर। बताया कि इससे इतना ही नहीं, इससे अगर चला जाए तो ये जो सूरज है, इस सूरज जो है उसका है कि ये जो ज़मीन है उसके ये सैयारे हैं। तो हर सूरज जितने भी तारे नज़र आ रहे हैं वो सारे के सारे इतने ही चमक वाले हैं जितना ये सूरज चमक रहा है। तो सूरज इस दुनिया से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये रोशनी दे रहा है। फरमाया कि जैसे मैं जानता चला गया मेरे ईमान के अंदर इजाफा होता चला गया, जैसे मुशाहिदा होता चला गया। बहरहाल वो बच्चा की जो प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर ने उनकी तश्कील की। जैसे ही उन्होंने तश्कील की तो उसने इरादा कर लिया कि मैं 4 महीना अल्लाह के रास्ते में जाऊँगा। जाके बोला कि जब इजाज़त लेके आओ। गया, अपने वालिद साहब के पास गया, वालिद साहब के सामने बात की तो वालिद साहब ने कहा कि अगर तुम जमात के अंदर चले गए तो इस घर से तुम बेदखल हो गए, समझ लो कि वापस इस घर के अंदर नहीं आना, तुम्हें निकाल दिया जाए। यहाँ तक कि मैं अपनी जो जायदाद है, जायदाद से भी तुझे बेदखल कर दूँ। फिर भी समझाने की बहुत कोशिश की, नहीं समझे। 2 दिन समझाता रहा। आगे प्रोफेसर साहब से भी उन्होंने बताया कि मैं इजाज़त में ले रहा हूँ, मुझे इजाज़त नहीं मिल रही है। फरमाया कि दुनिया के ऊपर आखिरत को तरजीह देना है। 1 साल है, वालिद साहब हैं, वापस आ जाओगे तो समझा लोगे। तुम्हारा 1 साल बिगड़ेगा, तुम्हारी पढ़ाई का सिर्फ 1 साल बिगड़ेगा, लेकिन इस 1 साल तुम्हें नज़र आएगा कि बिगड़ा है, अल्लाह पाक तुम्हारी आखिरत बनाएगी। ऐसी दौलत तुम्हें मिलेगी कि फिर उस वक्त तुम्हें पता चलेगा जब तुम वक्त लगा कर आओगे। बात तो उसके दिल के अंदर आ गई थी, इरादा तो कर लिया था कि मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलना है, चाहे इजाज़त मिले या न मिले। वो वापिस आया, माँ को समझाया कि आप समझाइए। माँ ने भी समझाया, माँ ने भी कहा कि नहीं ये समझ नहीं रहे हैं। और मैं जो मौलाना थे वो कहते हैं कि उनके बाद जो एकदम ज़िद्दी थे, समझने वाले नहीं थे। बहरहाल ये जो बच्चा है, जो जमात का जाने का वक्त आया, आखिरी बार गया और इत्तला दी कि मैं जमात में जा रहा हूँ। उन्होंने जवाब नहीं दिया, वो गए और अल्लाह के रास्ते में निकल गया। फरमाया कि 4 महीना उसने अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाया। ये मौलाना थे, उनकी खबर लेते रहे, उनकी खबरें आती रही। उनके जो अमीर साहब है, अमीर साहब से भी उनकी कारगुजारी पूछते रहे। तो अमीर साहब बता रहे थे कि ये जो बच्चा है, कि इन बच्चे को देखता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि कोई हमारे साथ एक अल्लाह का वली चल रहा है। इसके चेहरे को देखकर एक अलग सा महसूस होता है, एक अलग सी हलावत महसूस होती है। ये बच्चा सबसे पहले उठ जाता है, सबको उठाता है, अल्लाह के सामने लो लगाता है। उसका हर वक्त जो 24 घंटा का जो मामूल है, 24 घंटे के अंदर या तो वो कुरान पढ़ रहा हो, या तो जिक्र कर रहा हो, या तो दावत दे रहा हो, या किसी काम के अंदर उसे लगाया तो उस काम में लगा हो। जितना वक्त इसका सही लग रहा है, इसका जमात में किसी का भी सही नहीं लग रहा है। इतना ताल्लुक़ जोड़ लिया है। और जमात तो 4 महीना करके वापस आई। मौलाना भी कहते हैं कि जब मैंने उसको मस्जिद के अंदर आते हुए देखा, मेरा कमरा था, वो कमरे में से निकला, वो मस्जिद के अंदर आ रहे थे। जैसे ही मैंने उसके चेहरे को देखा, देखते ही मेरे दिल के अंदर भी एक हलावत आई। उसको देखते ही मेरे दिल के अंदर भी अल्लाह याद आ गए। खूबसूरत चेहरा, हल्की हल्की सी दाढ़ी, 18-20 साल का बच्चा। जैसा कि एक अल्लाह का वली आ रहा है, मैंने उससे मुआनका किया। जैसे ही मुआनका किया, फरमाया कि मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगा। मेरे आंखों से भी खुशी के आंसू चले गए कि ये बच्चा मेरे यहाँ हुआ करता था, चंद बातें मैं इसे सिखाया करता था, लेकिन मुझे इस बहुत बड़ा सबक दे गया। इसने मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ दिया। नमाज़ें तो मैं पहले भी पढ़ा करता, आलिम था, जानता था, लेकिन इसके जिस रास्ते पर ये मुझे लगा गया, उसके बाद मेरी नमाज़ों के अंदर फ़र्क आ गया। मेरी नमाज़ों के अंदर अल्लाह का ध्यान पैदा हो गया, एक फ़िक्र पैदा हो गई कि क्या कायनात है अल्लाह की। इसने अल्लाह की कुदरत की तरफ मुझे मुतवज्जे कर दिया। हर वक्त मैं अल्लाह की कुदरत को ढूंढता रहता हूँ, हर वक्त गौर व फिक्र के अंदर मुझे लगा के चला गया। फरमाया को जमात में आ गया। फिर जैसे ही घर गया तो उनके वालिदा ने कहा कि
کہ تم آئے تو ہو لیکن تمہارے والد صاحب تمہیں گھر پہ رہنے نہیں دیں گے، سامان رکھو اور والد کچھ بھی جگہ کے والد کو جا کے سمجھاؤ۔ بہرحال وہ دکان پہ گیا، دکان پہ جا کے سلام کیا تو والد نے سلام کا جواب بھی نہیں کیا، یہ بولتا رہا اور اس نے توجہ بھی نہیں کی، یہ بار بار معافی مانگتا رہا، روتا رہا، لیکن والد صاحب نے کہا کہ یہ ماننے والا نہیں ہے، تو دکان چھوڑ کر سامنے دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ بچے کو ہوا کہ اب یہ دھوپ میں میری وجہ سے دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ ہے کہ ہے سمجھنے والے تو ہے نہیں۔ واپس مولانا کے پاس گئے، وہ بھی پوری کارگزاری سنائی، میں نے اپنے والد صاحب کو سمجھانے کی بہت کی، وہ تو دھوپ میں کھڑے ہو گئے، یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، اب میں کیا کروں، مجھے مشورہ دیجیے۔ تو مولانا نے کہا کہ 1-2 دن میرے یہاں مسجد میں رکو، شاید اللہ پاک ان کے لیے دعا کرو، شاید اللہ پاک دل کے اندر بات ڈال دے، شاید سمجھ جاوے۔ فرمایا کہ 2-3 دن وہ بچہ ہمارے یہاں رکا، لیکن پھر 2-3 دن کے بعد گیا، لیکن انہوں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا۔ واپس بچہ آیا اور کہا کہ میرے والد صاحب میرے تو سلام کا بھی جواب نہیں دیتے، میرے چہرے کے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو مولانا نے کہا کہ چلو ایک جگہ ہے، وہ بھی وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، ان کا بھی کپڑے کا کاروبار ہے، میں تمہیں وہاں لگا دیتا ہوں، اور کام تو کرنا پڑے گا، وہاں پہ تھوڑا دیر کام پہ لگ جاؤ، اور پھر سمجھاتے رہیں گے، ہم لوگوں کو بھیجیں گے، والد صاحب کو سمجھاتے رہیں گے، اگر سمجھ گئے۔ فرمایا کہ اس بچے کو ایک دکان کے اوپر لگایا، لگانے کے لیے ان کو ساتھ میں لے گئے، صبح کے ٹائم کے اندر فون پہ رات کو بات ہو گئی کہ گئے، جیسے ہی دکان کھولا تو وقت لگائے ہوئے ساتھی تھا، وقت لگایا کرتا تھا، اس کے سامنے ساری کارگزاری سنائی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کا بھی ایک جو کام کرنے والا تھا وہ کسی غلطیوں کی وجہ سے اسے نکال دیا تھا، اسے بھی ضرورت تھی، تو اس بچے نے ان کے سامنے بات کرتے ہوئے انہوں نے پگار کی بات دی، اور اس نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی میں ہر کام کو چھوڑ دوں گا، چاہے کاروبار کتنا ہی تمہارا بڑا ہو، گراہک کیسا ہی بڑا ہو، اذان آتے ہی میں کام کو چھوڑ دوں گا، پہلی شرط۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ شرط مجھے بھی نہیں بتائی تھی، اور وہاں جا کے بتائی، میں بھی دنگ رہ گیا، لیکن خوشی ہوئی۔ میں کہ دوسری شرط کیا ہے، کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میں عصر کے بعد کام پہ نہیں آؤں گا، 10 بجے سے لے کے صرف عصر تک کام کروں گا، عصر کے بعد کام پہ نہیں آؤں گا۔ وہ جو مالک تھا وہ بھی دیکھ رہا تھا، اس کو ضرورت تو تھی، چلو تیسری شرط یہ ہے کہ ہر مہینے کے اندر میں 3 دن چھٹی رکھوں گا، 3 شرطیں رکھی۔ 3 شرطیں رکھتے ہی انہوں نے اس کی ضرورت تھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ان کو پتہ تھا کہ پوری کارگزاری اگر ان کے والد صاحب مان گئے تو یہ 10-15 دن کام کرے گا اور چلا جائے گا ویسے بھی، اور مجھے ویسے بھی ضرورت ہے، اس لیے رکھ لیا۔ فرمایا کہ ان کی دکان کا ایک معمول تھا کہ 10 بجے کھلتی تھی اور 10 بجے بند ہوتی تھی، لیکن ان کی جو گراہکی کا جو وقت ہوتا وہ شام کے وقت ہی ہوتا تھا، 4-5 بجے کے بعد گراہکی شروع ہوتی تھی اور رات کو 8-9-10 بجے تک اس کی گراہکی چلا کرتی تھی۔ تو اس بچے کو جیسے ہی رکھا ہے، پہلا ہی دن ہے اور صبح سے ہی گراہکی شروع ہو گئی، ظہر کا وقت ہوا، جیسا اذان ہوا اس کے وقت دکان کے اندر کوئی نہیں تھا، ایک بھی گراہک نہیں تھا۔ بچہ بھی نماز پڑھنے چلا گیا، میں دکان میں پڑھا کرتے تھی، مشغولی زیادہ ہوتی تھی، میں نکلنے مسجد دور تھی، نہیں نکل پڑتا تھا، میں اپنی دکان میں ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ میں نماز کے لیے چلا گیا، نماز کر کے واپس آیا، ایک بھی گراہک نہیں تھا۔ عصر کا وقت ہوا، بچہ چلا گیا، جیسے ہی بچہ چلا گیا تو عصر کے بعد سے لے کر رات کو 10 بجے تک جو گراہکی آ رہی تھی، جو ایک آ رہے تھے دوسرا جا رہا تھا، یعنی ایک کو نمٹا لیا تب دوسرا آتا تھا، دوسرے کو نمٹا لیا تب دوسرا آتا تھا، جو ایک تک ہجوم نہیں تھا، ایک گراہکی نہیں تھی، جو گراہکی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی وہ نہیں تھی، وہ صبح آ چکی تھی۔ ایسے ہی پورا ہفتہ گزرا، جب پورا ہفتہ گزرا تو مجھے کچھ اندر یہ ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، کہ پوری گراہکی کا ٹائم ہی بدل گیا، جو شام کو آیا کرتے تھے اب سب صبح میں آ رہے تھے۔ تو میں نے اس بچے کے اوپر نظر رکھنی شروع کی کہ بچہ کچھ خاص ہی لگتا ہے، اس کے اوپر میں نے نظر رکھی تو اس کی زبان ہلتی رہتی تھی، جب کوئی گراہک نہیں ہوتا تو قرآن لے لیتا، تسبیح لے لیتا، ذکر کیا کرتا، اسی کے اندر وہ لگا رہتا،
اور سب سے زیادہ جو بکری ہماری اس دکان کے اندر 3 لوگ اور تھے میرے علاوہ، فرمایا کہ سب سے زیادہ بکری اسی بچے سے ہوا کرتی تھی. سب سے زیادہ جو بیچتا تھا تو وہی بچہ تھا، وہی لڑکے کے ذریعے سے زیادہ ویپار ہونے لگا. اسی طرح کرتے کرتے پورا 1 مہینہ گزرا. تو مہینے کے بعد میں نے اپنا پورے مہینے کا جو ٹوٹل لگایا تو 35,000 کا منافع زیادہ تھا. جو ہر مہینے کے اندر جو منافع ہوتا ہے اس منافع میں 35,000 کا منافع زیادہ تھا. تو میں نے دیکھا کہ اس بچے کی برکت ہے. تو اس بچے کو میں نے کہا، اس لڑکے کو میں نے کہا کہ تمہارا جو پگار تو یہ طے ہوا تھا، لیکن میں تمہیں کمیشن دیتا ہوں اور یہ تم کو زیادہ دیتا ہوں کہ میری طرف سے یہ تم کو ہر جتنا تم نے بیچا ہے اس کا یہ تم نے کمیشن ہے، اور ہر ایک کو کمیشن ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جب آپ کے پاس لگنے آیا تھا تب آپ نے کمیشن کی بات نہیں کی تھی، پگار کی بات کی تھی. آپ نے پگار کی بات کی تھی تو میں پگار ہی لوں گا، کمیشن نہیں لوں گا. یہ بہت دینا چاہا لیکن اس نے کمیشن نہیں لیا، اپنا پگار لیا. پگار لے کر اپنے والد صاحب کے پاس گیا کہ یہ میرا پگار ہے، یہ میرا خرچہ اتنا رکھتا اور اتنا رکھ لو، مجھے نہیں چاہیے کچھ. گیا والدہ کے پاس گیا، والدہ کو 5,000 روپئے دیے. ان کے دادا اور دادی تھی، 1,000 روپیہ دادا کو دیے، دادی کو دیے، اور پھر مسجد میں چلا گیا. ایسے کرتے کرتے 5-6 مہینے اس نے وہاں پر نوکری کی. اسی حال میں اللہ کا شان کہ ان کے والد ان کو پیرالیسس ہو گیا، ایک لقوہ آ گیا. تو ایک سائڈ پوری بند ہو گئی، یہاں سے لے کر زبان بند ہو گئی، ہاتھ بند ہو گیا پورا. اب دکان کے وہی اکیلے تھے، دکان کو چلانے والے وہی تھے. تو جیسے ہی پیرالیسس ہوا تو اس کو خبر دی گئی، ان کی والدہ نے خبر دی. تو اس نے اپنے جو سیٹ تھے ان سے رجا لی کہ میرے والد صاحب کی طبیعت نہیں، میں جا رہا ہوں. انہوں نے بھی چھٹی دی، ان کو ہاسپٹل رہ گئے اور 3 دن تک اپنے والد کی خدمت کی. ان 3 دن کی خدمت کے اندر والد صاحب کی بھی جو دل تھا اللہ پاک نے اس دل کو بدلا. 3 دن کے بعد گھر پہ آئے تو پھر والد صاحب نے جو ایک دابے ہاتھ میں جو اس کا پیرالیسس ہوا تھا، یہ نمنا ہاتھ کام کر رہا تھا، اس نے ایک کاغذ لکھا اور کاغذ لکھنے کے اندر پہلا شبد لکھا کہ مجھے معاف کر دو. مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو. یہ دکان کی چابی ہے، دکان جا کے تم سنبھالو. یہ چیک ہے، اس کے اوپر میں سائن کر دیتا ہوں. بینک بیلنس جتنا بھی ہے، جتنا بھی تمہیں خرچ کرنا ہو دکان کے اندر، اگر کچھ لگانا ہو تم آزاد ہو، لگا سکتے ہو. سارے چیکوں کے اندر سائن کری ہوئی ہے. یہ میرا ATM ہے، اس کو لے جاؤ اور اپنی دکان سنبھالو، یہ دکان تمہاری ہے. ایک ہی لڑکا تھا. فرمایا وہ بچہ گیا دکان کے اوپر، ان سے اجازت لے لی، مولانا کو بھی بتا دیا. اسی طرح انہوں نے اجازت دی، اپنی دکان کو شروع کرنے کے لیے اندر ہی گیا. اور جو ان کی جو والد صاحب کی جو ویپار کرنے کی جو سسٹم تھی، اس سسٹم کو انہوں نے بدلا، چینج کیا. اور اپنی طریقے سے جو کپڑے جو تھے وہاں بیچا کرتا تھا تو اسے کچھ لائن ملی، 5-6 مہینہ وہاں پہ کام کیا تو اس کو کچھ کپڑے چینج کیے اور اس نے اپنی طرف سے ایک جو دکان ہے چلانی شروع کی. فرمایا کہ جیسے ہی دکان چلانی شروع کی، پوری جو گراہکی ہے آس پاس کی اس کی طرف آنے شروع ہو گئی. اس کی دکان کے اندر بھی ایک آدمی کام کرتا تھا اور ایک والد صاحب ہوا کرتے تھے، 2 آدمی کام کیا کرتے تھے. کام اس کا بڑھتا گیا. فرمایا کہ یہ اس کی بکری کے اندر اللہ پاک نے وہ اضافہ فرمایا. فرمایا کہ ایک مال سے دوسرے مال کو 6 مہینے کے اندر لے گیا. اب اس کے سامنے ایک اور پریشانی سامنے آئی کہ اس کا 1 سال جو جماعت سے واپس آ گیا تھا، مہینے کے 3 دن تو لگ رہے تھے، مغرب سے لے کر عشاء تک وہ اپنی محنت میں لگا ہوا تھا. لیکن اس کو اب سال چلے کے لیے جانا تھا. اب چلے کے لیے جانا تھا تو اب پریشانی آ رہی ہے کہ اب کیا کرنا. اب 1 مہینہ رہ گیا ہے، اب دکان ساری کی ساری میرے انڈر کے اندر ہے. اب والد صاحب کو کیسے سمجھاؤں؟ اب یہ ایک نئی تکلیف. میں والد صاحب کے پاس گیا اور بات کی کہ ابھی مجھے 1 مہینہ ہے، 1 مہینے کے بعد مجھے اللہ کے راستے میں جانا ہے اور آپ کی یہ حال ہے، اب کیا کروں میں؟ تو والد صاحب نے تو کچھ جواب نہیں دیا، ان کو تو کوئی جواب نہیں سوجا. یہ مولانا کے پاس گئے، ان سے بھی بات کی کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، کیا کروں؟ تو مولانا بھی اس میں کوئی مشورہ نہیں دے پائے کہ تو اسے تو نہیں کہہ پائے کہ تو بند کر کے چلا جا،
کہ جو اللہ سے مانگ اللہ کوئی راستہ نکالے گا. فرمایا کہ جب اس وقت جانے سے پہلے جو وقت آیا اس سے پہلے اللہ پاک سے دعائیں کی. لاسٹ ٹائم کے اندر اللہ سے لو لگائی کہ اللہ مجھے تیرے راستے کے اندر جانا ہے. میرے والد صاحب کو پیرالسس ہوا ہے, لکوا ہوا ہے. ابھی دکان میں بند کر کے نہیں جا سکتا, بند کر کے جاؤں گا تو پھر والد صاحب سے جو ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق کیسے پھر اگر بگڑ جائے گا. کہ اللہ تو میری مدد فرما. انہوں نے نام تو لکھا دیا کہ میں چلے کے اندر نام لکھا دیا کہ مجھے 40 دن کے اندر جانا ہے. جیسے ہی وقت قریب ہوتا گیا ان کے والد صاحب کے پیرالسس میں فرق آتا چلا گیا. جیسے جیسے وقت آتا چلا گیا ایک سائڈ کھلتی چلی گئی, اللہ پاک کھولتے چلے گئے. 3 دن پہلے جو پیر زمین کے اوپر لگتا نہیں تھا, وہ زمین جو جماعت میں جانا تھا, جو تاریخ طے تھی, اس تاریخ میں نکلنے سے پہلے 3 دن پہلے اپنے پیر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور چلتے پھرتے ہو گئے. پھر والد صاحب نے خود اس کو بٹھایا اور کہا کہ یہ تیری دعاؤں کا اثر ہے کہ میں کھڑا ہوا ہوں, کہ تیری دعاؤں کا اثر ہے. 6 مہینے سے رات کو میں سو نہیں پا رہا ہوں. رات کو میری آنکھ کھل جاتی ہے, 4 بجے دیکھتا ہوں کہ تو اللہ کے سامنے لو لگائے بیٹھا ہے. یہ تیری ہی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا. اب تو اگر بند کر کے اگر جانا چاہے تو بند کر کے جا سکتا ہے, میری طرف سے اجازت ہے, چاہے منافع ہو یا نہ ہو, چاہے جو بھی حال ہو تو چلا جا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اب کھڑے ہو گئے ہو الحمدللہ. اب وہاں پہ 3-4 لوگ کام کرتے ہیں. میں نے پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور ہر جو مال آتا ہے اس کے اندر نمبر لکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر کتنا میٹر ہوتا ہے, کمپیوٹر سے پورا کام ہوتا ہے. پڑھا لکھا تھا, 12ویں پڑھا ہوا تھا, بل سے سارے کام ہوا کرتے تھے. آپ کو صرف جا کے بیٹھنا ہے بس. اگر آپ صبح میں جا کر بیٹھ جائیں گے تو فرمایا کہ دکان تو چلتی رہے گی, اللہ چلاتے رہیں گے. تو 2 دن اپنے ساتھ لے گیا, والد صاحب کو بٹھایا, اس کے سامنے چل کے دکھایا, دکان چلائی. والد صاحب نے کہا کہ اب تجھے اجازت ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے. فرمایا کہ پھر اللہ کے راستے میں نکل گئے. فرمایا کہ اس کی جو ایک کارگزاری بتائی کہ اس کی 5 باتیں ہوا کرتی تھیں. جب وہ محنت کیا کرتا تھا تو اس محنت کے اندر اس نے 5 باتیں ہمیشہ کیا کرتا تھا. چھوٹی بات کرتا تھا, 15-20 منٹ بات کرتا تھا, زیادہ بات نہیں کرتا اللہ, لیکن 15-20 منٹ کے اندر اس بات کے اندر وہ اثر ہوا کرتا تھا کہ نقد کی نقد جماعتیں بن جایا کرتی. اس کی 5 باتوں کے اندر پہلی بات ہوا کرتی تھی کہ اپنے کے ساتھ تعلق, اپنے سے تعلق. اور سائنس کا جاننے والا تھا, سائیکولوجی جانتا تھا, بایولوجی جانتا تھا, آنکھ کیسے کام کرتی ہے, دماغ کیسے کام کرتا ہے, پھیپھڑا کیسے کام کرتا ہے, جگر کیسے کام کرتا ہے. یہ اللہ کی قدرت بتاتا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کتنی نشانیاں اندر ہے. اللہ پاک بھی قرآن کے اندر کہتے کہ اس کی غور و فکر کرو. زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اپنے آپ کے اندر غور و فکر کے اندر اللہ دعوت دے رہا ہے. تو یہ بایولوجی اور سائیکولوجی کا تو اس کا جاننے والا, اس کا اسٹوڈنٹ تھا, تو اس کو ساتھ ملا کے وہ بات کرتا تھا, تو باتوں کے اندر اثر ہوا کرتا تھا. فرمایا وہ پہلی بات کرتا تھا کہ اپنے سے تعلق, کہ اپنے آپ کو پہچانو. فرمایا کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا اپنے کے ساتھ تعلق نہیں بنے گا, یعنی اللہ کے ساتھ تعلق نہیں بن سکتا. جب تک اپنے سے تعلق نہیں ہوگا, اپنے کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا. اپنے سے تعلق کرنے کے لیے فرمایا کہ اپنے سے تعلق بنے گا تب جب اپنے کے ساتھ اگر تعلق کرنا ہے تو اپنے سے پہلے تعلق بنے, اپنے آپ کو پہچانا. کہ انسان کی ایک آنکھ ہے تو آنکھ لگی ہوئی ہے. اب آنکھ جہاں پر دیکھتی ہے مشاہدے کی دنیا ہے, آنکھوں سے مشاہدے ہوتے ہیں. اس میں سے 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اور بری ہوتی ہے. اچھی جو چیز ہوتی ہے اسے انسان خوشی حاصل کرتا ہے, اندر ایک سرور ہوتا ہے, ایک خوشی ہوتی ہے. ایک بری چیز ہوتی ہے تو ادھر سے انسان اپنی نظر ہٹا لیتا ہے, اور زیادہ بری ہوتی ہے تو وہاں سے چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک آوازوں کی دنیا ہوتی ہے. بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اچھی لگتی ہے, بہت سی آوازیں ایسی ہوتی ہے جو انسان کو بری لگتی ہے. اچھی آوازیں ہوتی ہے تو اندر رغبت پیدا ہوتی ہے, طلب پیدا ہوتی ہے, اسے سننے کو جی چاہتا ہے. بری آواز ہوتی ہے تو کان بند کر دیتا ہے.
اور زیادہ بری اگر لگتی ہے پھر بھی آواز آ رہی ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اسی طرح ایک ذائقوں کی دنیا ہوتی ہے, خوشبوؤں کی دنیا ہوتی ہے. اور ایک دنیا انسان کے اندر ہوتی ہے, ایک کائنات انسان کے اندر ہے. اندر کیفیات ہے, حال ہے, مقام ہے, انسان کے خیال ہے, تصور ہے, غور ہے, فکر ہے, ایک اندر دنیا ہے. تو یہ اپن کی اندر کی دنیا بتایا کرتا تھا کہ حال کسے کہتے ہیں, مقام کسے کہتے ہیں, کیفیات کیا ہوتی ہے, غصہ کیا ہوتا ہے, غصہ کیوں آتا ہے, حسد کیا ہوتا ہے, حسد کہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں باطن لوگوں کے سامنے کھولا کرتا تھا, ایک ایک چیز کھول کر لوگوں کو بتاتا. تو جو اس کی 15 منٹ کی باتوں کے اندر جو بیٹھ جاتا تھا, فرمایا اس کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی. ایک تو عمل کے اوپر خود تھا اور ان کی باتوں کے اندر ایسا اثر ہوا کرتا تھا. فرمایا کہ 15 منٹ کے اندر لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی. 3 دن کے لیے, 40 دن کے لیے لوگ نکل جایا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک نمونہ بنا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو میچ کر دے گا, مناسبت کر دے گا. فرمایا کہ اللہ پاک انسانوں کی بھی زندگیاں, جو موجود انسان ہیں ان کی بھی زندگیاں ایک نمونہ بنائیں. ان کو دیکھ دیکھ کر اپنی نمازیں ٹھیک کریں گے, ان کو دیکھ دیکھ کر اپنے اوقات کو ٹھیک کریں گے, ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے کاروبار ٹھیک کریں گے, اپنے کمائیوں کو ٹھیک کریں گے, اپنے خرچوں کو ٹھیک کریں گے, اپنے اوقاتوں کو ٹھیک کریں گے. یہ ایک نمونہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ جو اپنے سے جو تعلق جڑ جاتا ہے تو انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. جب اللہ سے کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو فرمایا کہ اللہ اکبر کہتے ہی ہر ایک سے کٹ ہو جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے. ہر ایک سے کٹ جاتا ہے اور اللہ سے جڑ جاتا ہے. فرمایا کہ ہماری نمازیں اس لیے خیالوں والی ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے چیزوں سے جڑا ہوا ہے. ہم چیزوں سے لذتیں حاصل کرتے ہیں, آنکھوں کے ذریعے سے, کانوں کے ذریعے سے, کھانے کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, بولوں کے ذریعے سے لذتیں حاصل کرتے ہیں. اور ان لذتوں کے اندر انسان پھنسا پڑا ہوا ہے, اتنا مشغول ہے کہ فرمایا کہ مسجد کے اندر آتا ہے, اسی باتھ روم کو استعمال کرتا ہے جہاں پیشاب کیا کرتا تھا, اسی وضو خانے کا استعمال کرتا ہے جہاں ہمیشہ وضو کیا کرتا ہے, ایسی نماز پڑھتا ہے جیسی ہمیشہ پڑھا کرتا ہے. اللہ اکبر کہتا ہے, سلام پھیرتا ہے, اللہ کا دھیان تک نہیں آتا, ایک بار بھی اللہ کا دھیان نہیں آتا. ایسی نمازیں فرمایا کہ یہ نمازیں اللہ کے کیا قریب کرے. اللہ کے یہاں تو وہی نماز قبول ہوتی ہے جو اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھی جائے. جو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, اللہ اکبر کہتے, جو اللہ کے ساتھ توجہ لگا لیتا ہے, اللہ بھی اسے توجہ لگاتے. اور جب تک اس کی توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے, اللہ کی توجہ بھی اس نمازی کی طرف رہتی ہے. جیسے ہی وہ توجہ ہٹا لیتا ہے, اللہ بھی توجہ ہٹا لیتا ہے. بے توجہی والی نمازوں کے ذریعے سے فرمایا کہ نہ انسان کا خود کا ایمان بن رہا ہے, نہ خود کے اعمال بن رہے ہیں, نہ آنکھوں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے, نہ کانوں کا استعمال صحیح ہو رہا ہے, نہ زبان کے بول صحیح ہو رہے ہیں. فرمایا کہ یہی زندگی کٹ رہی ہے اور اسی حالت میں موتیں آ جاتی ہیں. پھر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسی حال میں اس کی موت آتی ہے, اور کل قیامت میں اسی حال کے ساتھ اٹھایا جائے گا. غفلت کے ساتھ اگر زندگی گزرتی ہے, موت آتی ہے غفلت میں ہی پکڑ لیتی ہے. غیبت کرتے 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 موت آ جاتی ہے, غیبت میں ہی پکڑ لیتی ہے. کسی کی برائی کرتے 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 برائی کر رہا ہے, لذتیں لے رہا ہے برائی سے, اور موت پکڑ لیتی ہے. فرمایا کہ موت کا مسئلہ اصل موت ہے. لوگ زندگیاں بنانے میں پڑے ہیں, صحابہ کرام نے اپنی موت بنائی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابیوں سے ملا, ہر صحابی کو اپنے ایمان کی فکر کے اندر روتا ہوا پا, کہ ہر صحابی رو رہا ہے کہ آخری وقت کے اندر جو اللہ کی جو ایک خفیہ تدبیر ہے, اس خفیہ تدبیر کے ذریعے سے کہیں میرا ایمان سلب نہ ہو جائے, میں ایمان کے بغیر اس دنیا سے نہ چلا ہوں. ہر صحابی رویا. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ اس کا آخری وقت تھا, ان کے جو بچے ہیں عبداللہ, وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا آخری وقت جب چل رہا تھا تو وہ رو رہے تھے, اور میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تو فرمایا کہ آپ سے خوش تھے, آپ سے راضی تھے. اس حال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بیٹے میرے اوپر 3 زمانے گزرے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اتنا بغض تھا کہ میں طاق میں لگا کر رہا کرتا تھا کہ کہیں مجھے سامنے آ جائے تو میں ان کو قتل کروں.
ہر طاق میں لگا ہوا کرتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حفاظت کی ہوئی تھی، مجھے یہ موقع نہیں ملا، اگر خدا کی قسم اس حال میں مر جاتا تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ فرمایا کہ ایک اور زمانہ آیا، اسلام میرے دل کے اندر داخل ہوا، اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، ان کے سامنے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، میں نے آپ سے بغض رکھا ہے، آپ کے مارنے کے طاق میں رہا کرتا تھا، میں ایسے ایسے گناہوں کے ساتھ کیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دی کہ ہجرت اور اسلام انسان کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، تم اسلام کے اندر قبول ہو تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ لگائی اور بیعت کی اس دن کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کبھی نظریں نہیں ملایا کرتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا کرتا تھا، میری نظریں کبھی اونچے نہیں ہوتی، اتنا مجھے صدمہ ہوا کرتا تھا کہ میں کس ہستی کے بارے میں یہ بک لگ کے گھوما کرتا تھا۔ فرمایا کہ اس حال میں اگر میری موت آتی، خدا کی قسم میں سیدھا جنت میں جاتا۔ فرمایا کہ ایک اور حال آیا، پھر ہمیں کچھ کام دیے گئے، کچھ ہمیں ذمہ داریاں دی گئی، اور اس ذمہ داریوں کے اندر اب کیا ہوا ہے، اب پتہ نہیں ہے کہ جنت کی طرف جا رہا ہوں یا جہنم کی طرف۔ یہ فکریں تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ ایک بزرگ کا آخری وقت چل رہا ہے اور ان کی بچی ہے، آخری وقت چل رہا ہے، تو یہ آخری وقت انسان کا بن جا رہا ہے۔ فرمایا کہ انسان کی زندگی کیسے گزرتی ہے یہ اصل نہیں ہے، انسان کی موت کیسے آتی ہے وہ اصل ہے۔ اعتبار خاتمے کا ہے، انسان فی الحال ابھی کیسی زندگی گزار رہا ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے، انسان کی موت کس حال کے اندر آتی ہے وہ اصل ہے۔ کہ ہر انسان کی دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی موت سنور جائے، موت بن جائے، اس کے لیے محنتیں ہیں، اسی لیے فکریں ہیں، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اسی لیے ساری فکروں سے اسے نکالا جاتا ہے، ساری مشغولیوں سے اسے نکال جا کر اللہ کے راستے میں نکالنے کا یہ جو ایک اللہ پاک نے ترتیب چلائی جاتی ہے، اسی لیے کیا جاتا ہے کہ انسان اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اس لیے بتائے جو اپنے سامنے آج 4 مہینے کے لیے اپنے نام پیش کرے۔